حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو اسلام کی روشنی عرب سے پھوٹتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور وہ مسلمان جو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، جن کی فتوحات سے غیر مذاہبی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے، جن کے انقلاب کو دنیا کا آج تک کا سب سے بڑا انقلاب جانا جاتا ہے، آخر کیا وجوہات ہیں کہ آج کے دور میں موجود ہمارے لیے یہ باتیں فقط تاریخ کی داستانیں بن گئی ہیں؟ وہ جذبہ ایمانی کیا ہوا؟ موجودہ صورتحال سے ہم سبھی واقف ہیں، کیا قومی اعتبار سے اور کیا ہی مذہبی اعتبار سے ہم دن بدن پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے معاملاتی زندگی میں مصروف کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ لیکن اللہ بھی ان قوموں کا حال نہیں بدلتا جو خود کو خود نہ بدلنا چاہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو جان سکیں تو ہم ان کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں اور بہتری کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا پر حکومت کرنے والے مسلمان زوال کا شکار کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم آج کچھ ظاہری عوامل پر بات کریں گے، اور اس سب میں جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ 2 عالمی جنگیں ہیں۔ 2 عالمی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے حال پر اندرونی اور بیرونی عوامل نے ایسی چوٹ لگائی کہ وقت کے ساتھ ہم کب زوال میں مبتلا ہوئے ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، اور بیرونی طاقتیں کب سے ہماری جڑیں کاٹنے میں مصروف عمل ہیں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جیسے اقبال نے کہا کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج ایک خانقاہی میں اسے۔ خیر، اس پر بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ مسلمان کے لیے زوال کے حقیقی معنی ہیں کیا، مگر یہاں ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے۔ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی 2 عالمی جنگیں رہی ہیں۔ عالمی جنگوں سے پہلے اور اس کے دوران بہت سے مسلم اکثریتی علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، نوآبادیاتی حکمرانی کے تحت چلے گئے تھے، یعنی طاقتور ممالک کے سیاسی قبضے یا اثر کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے سیاسی تقسیم، معاشی استحصال اور سماجی ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ نوآبادیاتی طاقتوں کے درمیان علاقوں کی تقسیم نے مسلم کمیونٹیز کے اتحاد اور اجتماعی طاقت کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ مسلم اکثریتی ممالک مغربی طاقتوں کے مقابلے صنعتی اور تکنیکی ترقی میں اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں، جس نے جنگوں کے دوران نوآبادیاتی طاقتوں کو فوجی فائدہ پہنچایا ہے۔ اور اس سے بھی اہم ایک مسئلہ جسے بے حد توجہ کی ضرورت ہے کہ داخلی سیاسی تقسیم، دشمنی اور مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان اتحاد کی کمی نے بیرونی خطرات کا ہم آہنگی سے جواب دینے کی ان کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس اندرونی خلفشار نے بیرونی طاقتوں کے خلاف مؤثر مزاحمت میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ نوآبادیاتی طاقتوں کے معاشی استحصال نے مسلم اکثریتی ممالک کے وسائل کو ختم کر دیا، جس سے وہ معاشی طور پر کمزور ہو گئے اور جدیدیت، تعلیم اور فوجی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل نہیں رہے، اور نہ ایک منظم نظام کو بہتر تشکیل دے پائے۔ بہت سے مسلم اکثریتی معاشروں نے صنعتی انقلاب کی وجہ سے آنے والی تیز رفتار تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے جد و جہد تو کی، لیکن ان میں جدید تعلیمی اور انتظامی نظام کا فقدان تھا۔ اس سے ان کے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہوئی، اور یہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ویسے دوڑ نہیں پائے جیسا کہ حق تھا۔ مسلم اکثریتی علاقے نوآبادیاتی طاقتوں کی جغرافیائی سیاسی حکمت عملیوں کے پیادے بن گئے،
جس سے من مانی سرحدیں، نسلی کشیدگی اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ اس ہیرا پھیری نے مسلم کمیونٹیز کی اپنے مفادات کے حصول کی صلاحیت کو مزید کمزور کر دیا۔ مسلم کمیونٹیز کے درمیان ثقافت، زبان اور فرقوں میں اختلافات بعض اوقات اندرونی تنازعات کا باعث بنتے ہیں، اور یہ تنازعات خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، امت مسلمہ کے لیے دیمک کا کام کر رہے ہیں، جو نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی متحد کوششوں کو روکتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے تمام امت مسلمہ کو ایک ٹیبل پر آنے کی اور تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے حال اور مستقبل کو سوچنے کی، وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی، حل تلاش کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی۔ در حقیقت انفرادی طور پر ہر شخص کو ہی ضرورت ہے کہ وہ جد و جہد کرے، اپنی استطاعت کے مطابق قدم اٹھائے۔ امت مسلمہ کے ہر شخص کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس پر ضرور سوچئے۔ اے اللہ، اپنے لطف سے ہماری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے ہماری یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے ہماری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔